کے جسم میں دھاگے کا جگر جلتا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ عشق و الفت کا طلبگار چلا آئے گا، عشق و الفت کا طلبگار چلا آئے گا، میرا عاشق میرا بیمار چلا آئے گا، جس سے ہے ندرت و جدت کی صداقت زندہ، جس سے ہے ندرت و جدت کی صداقت زندہ، میں پکاروں گا وہ فنکار چلا آئے گا، میں پکاروں گا وہ فنکار چلا آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مائک پر حضرت۔ السلام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى الحق والسلام صلى الله تعالى عليه وسلم. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم والفرقان المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ حقیقت میں زندہ ہے، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ صدق اللہ العظیم وبلغ رسول النبی الامین الکریم. حق تعالیٰ تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کہتے ہیں میان تو کریم، اور اعظم بامن بے سر و سامان مدے قبلہ دی مددی کعبہ امامتی من گدائم تو سلطان تو عالم سے شاہ شاہ مدی شاہ گدا مدی. بجھی شفق تو ستاروں نے روشنی پائی، کسی کی موت کسی کی حیات ہوتی ہے، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا. اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون رواں ہے حسین کا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. سبحان اللہ. آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. تشریف لے جانے کی یہ وجہ نہیں ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ سرکار گئے ہی نہیں، اس لیے کہ سرکار تو اللہ کے محبوب ہیں، شیطان مردود ہے. جب اللہ تعالیٰ شیطان کو اتنی لمبی عمر دے سکتا ہے تو محبوب کو کیوں نہیں دے سکتا؟ تو یہ بات نہیں ہے جیسا لوگ سمجھتے ہیں. سرکار تشریف لے گئے، پردہ کیے ہیں. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے روح کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ آپ جو ہے وہاں سے بیٹھ کر کے ساری کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور جب چاہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہاں چاہیں آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے کا مطلب یہی کہ چشم عالم سے چھپ گئے ہیں. تو شیطان کی زندگی لمبی دی گئی، محبوب کو جلدی اٹھا لیا گیا، 63 سال کی عمر ملی. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ سرکار حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اور حضرت عبدالرحمن سفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، چونکہ امت اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ میں جب جائے گی تو جانے کے بعد وہ گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار نے فرمایا میں تم سے پہلے تمہارا انتظام کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یعنی تم پیاسے آؤ گے تو حوض کوثر پر میں ٹھہرا رہوں گا تمہیں پانی پلانے کے لیے. تم وہاں محشر کے میدان میں آؤ گے، اس کے پہلے میں کھڑا رہوں گا تمہیں استقبال کرنے کے لیے. تمہارے نام اعمال تولے جائیں گے، اس سے پہلے میں وہاں کھڑا رہوں گا اس کو وزندار بنانے کے لیے. تم صراط پہ بعد میں جاؤ گے، میں اس سے پہلے کھڑا رہوں گا
تمہیں پلسرات پر سہارا دے کے پار اتارنے کے لیے. تم جنت پہ پہنچو گے، اس سے پہلے میں پہنچوں گا دروازہ کھلوانے کے لیے. تو جب کہیں آپ دیکھتے ہیں جانا ہوتا ہے، جب زیادہ آدمیوں کو جانا ہوتا ہے، مان لیجئے بارات کہیں جانی رہتی ہے، تو کسی کو اغوا بھیج دیتے ہیں، بھائی اتنے لوگ آتے ہیں، اتنے لوگوں کا سامان نظام کرنا ہے، اتنا کھانا ایسے لوگوں کے لیے بنانا ہے، اس میں اس ٹائپ کے لوگ ہیں. تو سرکار نے فرمایا میں تمہارے لیے آگے جا رہا ہوں تاکہ تمہارے لیے انتظام کروں. سرکار نے فرمایا کہ میں تمہارا انتظام کرنے کے لیے پہلے جا رہا ہوں تاکہ تم وہاں آؤ تو مجھے پہلے سے پاؤ، تم گھبراؤ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کو جو لمبی عمر دی گئی تو رحمت کی وجہ سے نہیں دی گئی، بلکہ اس کے گناہ بڑھانے کے لیے دی گئی. سرکار سے پوچھا گیا اچھا آدمی کون ہے؟ سرکار نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اچھائیاں زیادہ ہو. اور کہا برا آدمی کون ہے؟ کہا جس کی عمر لمبی اور برائیاں زیادہ ہو. وہ اس لیے جیے کہ اور ہم زیادہ برائی کریں گے. تو شیطان نے مہلت مانگی کس لیے؟ تاکہ میں انسانوں کو گمراہ کروں، مسلمانوں کو گمراہ کروں. تو اس کے گناہ پر اور گناہ لگتا جائے گا اور زیادہ مجرم سے مجرم ہوتا جائے گا. جب وہ جائے گا تو اتنے زیادہ گناہ ہوں گے کہ ساری دنیا کا گناہ ایک طرف، اس سے کہیں زیادہ اس پر ہوں گے. اور سرکار کو اسی لیے تھوڑے دن رکھا گیا، آپ نے تعلیم دی، اس کے بعد چلے گئے تاکہ کوئی امتی جانے کے وقت گھبرائے نہیں، اسے تمنا ہو، تسلی ہو کہ میرے آقا مجھ سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں. تو 63 سال سرکار نے زندگی گزاری اور 63 سال کے بعد سرکار پردہ فرمائے، آنکھوں سے چھپے. اب اس میں 63 سال کے بعد چھپنے کے بعد تقریباً 50 پر 9، یعنی جتنا زندگی گزارے تھے اتنا سمجھ لیجیے 60 سال پکڑ لیجیے پورا. اتنا ہونے کو آئے کہ آنے کے بعد ایک طوفان ہو گیا. طوفان یہ ہو گیا، امیر معاویہ کے ساتھ حضرت امام حسن کا یہ معاہدہ تھا کہ آپ کے بعد جو ہے مسلمان طے کریں گے، یا آپ کے بعد جو ہے پھر امام حسن کو خلیفہ بنایا جائے گا. یہ معاہدے میں طے ہوا تھا، لیکن کچھ روایتوں کے مطابق اولاد کی محبت سے مجبور ہو کر کے اپنی زندگی ہی میں انہوں نے یہ چاہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ حاکم بن جائے. اور واقعی اب وہ انہوں نے چاہا کہ نہیں چاہا، لیکن ان کی دعا ضرور لکھی ہوئی ہے. آپ نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں یزید کو تو امیر بنا رہا ہوں لوگوں کے ضد و زبردستی کی وجہ سے، لیکن اگر اس کا اہل نہیں ہے تو اس کی عمارت کامل نہ ہو، مطلب یہ حکومت بننے سے پہلے ہی تباہ برباد ہو جائے. تو واقعی امیر معاویہ نے جو کیا، تو ابھی تو سارے لوگوں نے بیعت نہیں کیا، اسی میں ہنگامہ ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت حسین ابن علی، یہ تینوں مسجد نبی میں بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے. اسی میں ولید بن عقبہ جو مدینے کا گورنر تھا، اس کی طرف سے قاصد آیا اور آنے کے بعد کہا کہ چلیے امیر بلا رہے ہیں. اب رات کا وقت ہے، قاصد آ رہا ہے، چلیے بلا رہے ہیں. ان لوگوں نے سمجھ لیا، اس لیے کہ بات یہی ہو رہی تھی، چیمی گوئیاں شروع ہو گئی تھی کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے. ہم نے سنا ہے کہ یزید وہاں تخت پہ بیٹھ چکا ہے. چونکہ یہ حاکم کا لڑکا تھا، جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے لڑکے بھی مشہور ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کی جو بدعمالی کے کرتوت تھے وہ مدینہ والوں کے زبان زد تھے. مثال کے طور پر البدایہ والنہایہ اور دوسرے کتابوں میں صاف طور سے آیا یزید کی بدکرداری یہ تھی کہ وہ بندروں کو پالے ہوئے تھا، اس سے کھیل کرتا رہتا تھا. جیسے آج کے زمانے میں بلی لوگ پالتے ہیں، کتے پالتے ہیں، تو کچھ لوگ بندر پالتے ہیں، اس کو اڑی مراتے ہیں، گھماتے ہیں، طرح طرح سے اس سے کام کرتے ہیں.
تو چلو بھائی یہاں تک تھا تو ایک حد تک وہ بھی غلط ہی غلط ہے، لیکن غلط میں یہاں تک برداشت کیا جا سکتا تھا، بھائی اس کا کردار ہے، بدعمالی میں برا ہوا ہے، اس سے دنیا کو کیا نقصان، لیکن چونکہ امیر آدمی کا بیٹا تھا تو امیر آدمی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس نے بندروں کے سر پر جو ہے وہ سونے کا تاج رکھا تھا۔ انسان نہ پائے سونے کا تاج، آدمی کے اندر غریبی رہے اور بندر لوگ سونے کا تاج پہن کر کے گھومیں تو کیا یہ چیز لوگوں کو پسند آئے گی؟ تو لوگوں نے یزید کو ناپسند کرنا شروع کیا، اس لیے کہ خالد ابن ولید جیسا جلیل القدر سپہ سالار خالی ایک مرتبہ ایک شعر کے پڑھنے والے کو شاعر کو 10,000 روپیہ دے دیے تھے، تو امیر المومنین عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے قیمتی سپہ سالار خالد بن ولید جو کبھی جنگ میں ہارے ہی نہیں، جس کا وہ مشورہ دے دیا، اس مشورے کرنے والا بھی ان سے وہ بھی کبھی نہیں ہارا ہے جنگ میں، ایسے خالد بن ولید نے صرف 10,000 روپیہ ایک شاعر کو دے دیا۔ تو حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے قوم کے پیسے سے دیا تو خیانت کی اور اپنے پیسے سے دیا تو اسراف کیا، اس لیے تمہیں معزول کیا جاتا اور خالد ابن ولید کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ تو بھلا بتائیے امیر معاویہ ملک شام کے گورنر ہوتے ہوتے سارے عرب کہ وہ بادشاہ بن گئے اور یہاں تک کہ حکومت کے مالک ہو گئے، اب ان کا بیٹا بندروں کو سونے کی ٹوپی پہنا کر کے گھمائے، اس کے ساتھ کھیل کرے تو کیا اچھا لگے گا؟ دوسری چیز اس نے یہ کیا کہ شراب پیتا تھا اعلانیہ۔ تو مکہ اور مدینہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ساری دنیا میں جو ہوتا وہاں معلوم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان رشیا میں کیا ہوتا ہے، امریکہ میں کیا ہوتا ہے، اسپین میں کیا ہوتا ہے، بنگلہ دیش میں کیا ہوتا ہے، جب آپ مکے میں جائیں گے تو ہر طرح کے حاجی آئیں گے، ہر ملک کے آئیں گے، تو ایک آدمی دوسرے سے ملتا تو ساری خبر ہو جاتی تھی۔ تو مکہ اور مدینہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے دنیا کی کوئی خبر چھپی نہیں رہتی تھی، حاجی ہر طرف کے جاتے تھے، لیکن لوگ ایک دوسرے سے زیادہ تر پہلے پوچھتے تھے۔ اب چونکہ ریڈیو ہے، ٹی وی ہے اور فیس بک ہے تو ساری خبریں ہوتی رہتی ہیں، تو آدمی اب زیادہ ادھر ادھر چوکسی نہیں کرتا، پوچھتا نہیں۔ لیکن جب یہ سب چیزیں نہیں تھی تو کوئی بھی اجنبی دکھا آدمی روک کر کے پوچھتا بھئی تم کہاں کے رہنے والے ہو، وہاں کا حال چال کیا ہے، وہاں لوگ کیسے رہتے ہیں۔ تو پہلے بہت زیادہ روک کر کے لوگوں کو پوچھتے تھے، ان کو کھانا پینا پیش کرتے تھے، تو پہلے کا ایک الگ انداز تھا۔ اب چونکہ وہ ذرائع پہلے سے حاصل ہو جاتے ہیں اس لیے اب زیادہ تفتیش نہیں ہوتی، پھر بھی وہ مرکز ہے مکہ اور مدینہ سب کی حالتوں کو جاننے کا۔ تو جب وہاں آئے اور آنے کے بعد دمشق سے آنے والوں سے ان لوگوں نے پوچھا بھائی امیر معاویہ کے لڑکے کے بارے میں ہم لوگوں نے بڑی غلط باتیں سنی ہیں، تو انہوں نے تصدیق کیا ہاں وہ شراب پیتا ہے، رنگ رلیوں میں گانے بجانے میں مصروف رہتا ہے، طرح طرح کی شکایتیں، نماز تارک صلاۃ ہے، یہ پہلے سے چیمی گوئیاں ہو رہی تھی اور یہ تینوں حضرات بیٹھ کے مسجد نبی میں یہی بات ہی چل رہی تھی کہ یہاں تک کہ وہ آیا تو آنے کے بعد ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا بے وقت کی طلبی قصر عمارت میں، اور ہمیں تو صبح ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، بیعت لینے کے لیے ہمیں بلایا جا رہا۔ تو ان لوگوں نے کہا اچھا صبح دیکھیں گے۔ اب صبح دیکھنے کی بات آئی تو عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر نے اجازت لے لیا اور راتھی کی تاریکی میں مدینے سے مکے کی طرف ہجرت کر گئے۔ حضرت امام حسین بچے، پھر کالند آیا چلیے آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ آپ نے 20-25 نوجوانوں غلاموں کو لیا، کہا کہ اندر تو تمہیں ساتھ میں نہیں جانے دیں گے،
دروازے کے پاس کھڑے رہنا، اگر کوئی شور ہوگا، آواز بلند ہو تو بلا دھڑک اندر چلے آنا۔ دروازے پہ یہ لوگ روک دیے گئے، حضرت امام حسین اندر گئے۔ اندر جانے کے بعد ولید بن عقبہ نے خط دکھا دیا، یزید کا خط آیا تھا، امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور میں اب تخت پر بیٹھا ہوں، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی سے زبردستی بیعت لو، اور جب تک یہ بیعت نہ کریں انہیں مطلقاً کسی طرح کی ڈھیل مت دو، مطلب انہیں قید کرو، جس طریقے سے چاہے سختی کرو، لیکن بیعت ان سے لیا جائے۔ کیا بھئی آج حکومت ہے یہاں پر، کسی کی بھی حکومت ہو پارٹی کی، کیا وہ ہم کو زبردستی کریں گے کہ ہم ان کو ووٹ دیں؟ بھئی آدمی کا پیدائشی حق ہے ووٹ دینا، کسی کو حاکم چننا، جسے چاہے وہ چنے، جسے چاہے نہ چنے، لیکن لا کر کے کر دیا گیا کہ زبردستی اب بیعت کرنا ہی ہے۔ آپ نے کہا کہ یزید کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ شراب پیتا ہے، نماز کا تاریخ ہے، آپ ہر کتاب میں دیکھ لیجئے۔ حضرت حسین ابن علی نہ ڈرے نہ جھجکے، اور وہ علی کا شیر تھا، علی کا بیٹا تھا، فاطمہ کے خون دودھ اس کے رگوں میں جاری تھا، علی کا خون اس کے رگوں میں جاری تھا، انہیں ڈرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جو سرکار کی زبان چوس چوس کر کے بڑا ہو، جس کے لیے سرکار نے فرمایا کہ یہ سید الشباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو جو جنت کا سردار ہو یہاں کتنے کیوں خائف ہوگا؟ انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ وہ شراب پیتا ہے، نماز کا تاریخ ہے، اور جرم کاریوں میں مبتلا رہتا ہے، اس لیے بیعت کا معاملہ ڈھکے چھپے نہیں ہوتا ہے۔ کل آپ سب کو بلائیے، سارے لوگوں کے سامنے سب سے پہلے میں جواب دینے والا رہوں گا۔ تو ولید بن عقبہ نے کہا جائیے، اچھا آپ نے مشورہ دیا، کل سب کے سامنے بلایا جائے گا، بیعت سب کے سامنے لی جائے گی۔ مروان جو داروغہ جیل تھا، اس نے کہا اے ولید بن عقبہ ان کو جانے نہ دو، اس لیے کہ اگر یہ چلے گئے تو دوبارہ ہاتھ نہیں آئیں گے، ابھی پکڑو، انہیں قید کرو، یا طے کرو، یا انہیں زبردستی بیعت لو، لیکن یہاں سے باہر نہ جانے دو۔ فرماتے آپ پلٹ گئے اور کہا کہ اے مروان کیا تو سمجھتا ہے کہ تو مجھے گرفتار کرے گا، تو مجھے مارے گا، قتل کرے گا؟ خدا کی قسم میری موت مدینے میں نہیں ہے اور تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہاں تک کہ بآواز بلند جب آپ نے گرج کر کے کہا تو نہ گورنر کی ہمت پڑی نہ داروغہ جیل کی ہمت پڑی، آپ وہاں سے بے دھڑک باہر آئے، اپنے نوجوانوں کے ساتھ میں آ کر کے آپ اپنے گھر میں آئے۔ گھر میں آنے کے بعد جب دوسرا دن ہوا، حکومت کے کارندے ادھر سے شرارت کر رہے ہیں، ادھر سے حضرت امام حسین کے چاہنے والے ہیں۔ اب دو چیز ہو گئی، ایک تو چاہنے والوں کا گروپ بن گیا، ایک ادھر سے سختی کرنے والوں کا گروپ بن گیا۔ حضرت امام حسین نے سوچا اگر ایسا ہوا تو میرے چاہنے والے ہیں، حکومت کے لوگ زبردستی مجھے لے کر کے جائیں گے اور یہ چاہنے والے روکیں گے تو شہر رسول میں خون گرے گا، اور ہم نہیں چاہتے کہ شہر رسول میں خون گرے، اس لیے آپ نے تہیہ کیا کہ ہم مدینہ چھوڑ دیں گے۔ مدینہ جب چھوڑنے کا آپ نے ارادہ کیا، فرماتے یہ خبر دھیرے دھیرے پورے مدینے میں گونج گئی، گھر میں عورتوں کا تانتا لگ گیا، باہر مردانے میں مردوں کا تانتا لگ گیا۔ اے حسین ابن علی، سرکار کے بعد اب کون ہے؟ آپ ہی کا چہرہ دیکھتے ہیں تسلی ہوتی ہے، آپ ہی کی باتیں سنتے ہیں دلوں میں نور چمکتا ہے، آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں ہمیں سکون مل جاتا ہے، آپ کے جانے کے بعد پھر کون رہے گا؟ مدینہ والوں کو چھوڑ کے مت جائیے،
ہم آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اپنے آپ کو قربان کر دیں گے تو ہی آپ کو کچھ ہوگا۔ عورتیں عورتوں کو سمجھانے لگی، آپ لوگ یہاں سے جانے کا قصد نہ کیجیے، مرد مردوں کو سمجھانے لگے۔ عجیب کشمکش میں حضرت امام حسین مبتلا ہو گئے۔ لیکن آپ نے دیکھا تھا عثمان غنی عمر فاروق کے شہادت کے بعد چونکہ یہ شہر کا تقدس پامال ہو رہا تھا تو آپ کے والد گرامی نے کوفہ میں دار حکومت بنا لیا، اس لیے کہ مدینے میں رہیں گے پھر قتل و غارت نہ ہو۔ جہاں حکومتیں ہوتی ہیں لوگ اسٹرائک وہی کرتے ہیں، احتجاج وہی کرتے ہیں جہاں بادشاہ ہوتا ہے، اس لیے دارالخلافت مدینے سے منتقل کر کے کوفہ میں کر دیا جائے تاکہ مدینے کا تقدس پامال نہ ہو۔ آپ نے گھر والوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا تیاری کر لو، اب ہم اس شہر میں نہیں رہیں گے، اس لیے کہ حکومت کے کارندوں کی نگاہیں میں دیکھ چکا ہوں، اب اگر رہیں گے تو اس شہر میں بڑی بے حرمتی ہو جائے گی، ہمارے بھی چاہنے والے ہیں ان کے بھی چاہنے والے ہیں، اس لیے بہتر ہے اس شہر کو چھوڑ دیا جائے۔ فرماتے ہیں آپ اپنے نانا جان کے مزار مبارک پر آئے، آپ مزار مبارک سے لپٹ گئے، پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگے۔ نانا جان، یہ مدینہ جہاں لوگ مجھ سے اتنا محبت کرتے تھے آج نگاہیں بدل چکی ہیں، آپ مزار مبارک میں آرام فرما رہے ہیں، یہ وہی تو مدینہ تھا جہاں حسن و حسین سعد بن وقاص کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو سعد بن وقاص کے بچوں نے کہہ دیا اے حسن و حسین تم ہمارے ساتھ کھیلنے کے لائق نہیں ہو، اس لیے کہ تم غریب کے بچے ہو، تمہارے والد جو ہے مزدوری کرتے ہیں، تمہاری امی چکی چلاتی ہیں، تو غریبوں کے بچے امیروں کے ساتھ نہ کھیلیں تو بہتر ہے۔ امام حسن حسین کو جلا لایا اور آنے کے بعد کہا کیا کہہ رہے ہو کہ ہمارا باپ مزدور ہے، ماں چکی پیستی ہے، ارے تیرا باپ میرا غلام ہے، میرے نانا کا غلام ہے۔ بچوں نے جا کے ابا حضور سے کہا، سعد بن وقاص نے کہا کس نے کہا؟ کہا حسن و حسین نے کہا۔ وہ آئے اور آنے کے بعد پوچھا اے شہزادوں کیا آپ نے ایسا کہا سعد بن وقاص آپ کا اور آپ کے نانا کا غلام ہے؟ کہا ہاں ہم نے ایسا کہا۔ کہا لکھ کے دے سکتے ہیں؟ کہا ہاں ضرور لکھ کے دے سکتے ہیں۔ وہ لیا تحریر اور جھومتے ہوئے چومتے ہوئے سر پہ رکھتے ہوئے سرکار کے محفل میں آئے۔ سرکار نے پوچھا یہ سعد بن وقاص کون سی دولت ہاتھ آ گئی ہے، کون سا خزانہ مل گیا ہے؟ یہ رت تمہارے پاؤں میں جاری ہوا، سرور کا عالم تمہارے چہرے سے، تمہاری روح مسکرا رہی ہے، آخر پاکے کے کیا گئے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نواسوں حسن حسین نے لکھ کے دے دیا ہے کہ سعد بن وقاص اور یہ حسن حسین ان کے نانا کا غلام ہے، تو میں اسے قبر میں رکھ کے لے جاؤں گا۔ کل کہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا اے سعد بن وقاص جہنم کی طرف چلے جاؤ تو میں تحریر دکھاؤں گا۔ اے اللہ تعالیٰ اگر حسن حسین اور محمد رسول اللہ کے غلاموں کی جگہ جہنم ہے تو مجھے جہنم میں بھیج دے، مجھے کوئی غرض کی بات نہیں ہے، لیکن اگر ان کے غلاموں کی جگہ جنت ہے تو میں تحریر لے کر کے آیا ہوں، مجھے اپنے فضل و کرم سے ان کے غلاموں کے صفوں میں جگہ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ